وغنا کا قبل فقر کا اللہ تعالیٰ نے تے کو دولت مند بنائے رزق دیتے سی سوکھا سوایا سونی زندگی تیری گزرتی پئی ہے غنیمت غنا کو مالداری کو تنگ دستی کو پہلے اپنے واسطے غنیمت دیا سونے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیٹا سنینا فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا مرن کو پہلے یہ تیری حیاتی ہے نا دنیا کی زندگی ایک غنیمت جان اللہ کی بات ہے گناہ کو توبہ کر کے سونی زندگی گزار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت فرمان والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی سے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات میں نبی نصیحت موتی کے من چاہنا کون کی کون تو انا یا رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تیار ہوں ارشاد فرمایا آپ فرمائیں فآخذ بیدی اللہ کے محبوب نے میرا ہاتھ پکڑا تے پانچ جڑے نصیحت موتی نبی سے یاد آتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان اتق المحارم تکن اعبد الناس حرام کرو اپنے آپ کو بچائی رکھیں تو تم بڑا عابد ہو حرام کرو حرام غذا کو بچانا اپنی آنکھ کو حرام والے طریقے کو بچانا اپنی زبان کو فرمایا فردا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس جیڑا تو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت تے رزق لکھ دیتے ہی دے تے راضی جو تیرا نصیب ہے وہ تے کو ضرور مل ویسی تو بہت بڑا غنی ہو سی جے اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہوتے ہیں راضی اللہ نے جیڑا کو تیرے مقدر ہے لکھے کامیں تو تو پہاڑاں تلے تیری قسمت ہے کو ضرور مل سی لیکن یقین رکھ وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس رزق جے توئی یہ لکھوایا موت نہیں آ سکتی پانی کا ایک قطرہ بھی ایک چھینڈا بھی قسمت ہے تو ان وقت تک موت نہیں آ سکتی ایک اللہ کے ولی حضرت بھائی کسانی رحمت اللہ فرمینے میں ایک دفعہ میں کیتا جنگل والے پاسے چلا گیا تے اللہ کی بارگاہ عرض کیتا مولا میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہنا تو کھویندہ کی میں پیلے دا کی آپ پہ نہ میں کھاسا تے نہ میں تو کی میں کھویندے کی میں پیلے آپ میں کئی بار جنگل چلائے گئے نہ کچھ کھدوں میں نہ پیتوان ایک کافلہ اتھاؤں لگا انہاں اتھائیں کے ایک جا دے رہائش کا سلسلہ لکڑی بدے جوڑتے ہیں ایک بندے نے اون پاسے جو آنگا پہ آپ فوراں درخت لے سامنے نکیباں سردی دا موسم اون آکے آپ کو آواز دیجئے آپ نہیں اٹھے اون اپنے سردار کو آنے آکے جو ایک بندہ بے ہوش دیا ہے درخت لے یہ لے وہ کافلے دا سردار ہے آپ دے پیر دے انوکے کو پکڑ کے اون اٹھان کی کوشش کی تھی فرمائنے میں سن دائی پیا ہمیں لیکن جان پوچھ کی اکھی بند دیکھن چاہنا کہ میرا رب کیویں کھویں دے تے کیویں پیلے دے جے تو کافلے دا سردار آدھے کو سردی لگی ہے جائے تے سردی دی وجہ نال ایتھی آ بے ہوش ایویں کرو ماکھی تے گھیو رلاؤ جا تے ایکو پیلاؤ اگر میں اپنے کنن نال سندا پیا ماکھی تے گھیو ملا کے میرے منہ والے پاسے گھینا ہے تو میں اتلے دا تلے لگا نال چھک دے ملا چھو وہ کوشش کریں گے تے سردار کو آدھن سی یہ تا کوئی اتنی زیادہ بے ہوشی ہے یہ تا منہ ہی نہیں کھلدا وہاں کا جان بچاؤں فرض ہے ان دل بھنو جا دان دے بھنو جا تے اے جڑا ماکھی تے گھیو اے اندر پجا ہن جے انہاں یہ گل کی تھی اللہ کے ولی امینہ دے دل تو تے اللہ کی طرف القا دیا اے میرا بندہ باجزید تو خود پینے یا ہون تیرے دان بھنوا دے دیکھو پلوا چھوڑو میں رب قادر مطلق ہاں روزی جیدی جیت لکھی ہوئی ہے دنیا دے اندر جیڑے ملک چ لکھی ہوئی تے پجنا بھی اور جتھا موت لکھی ہوئی ہے انہوں جا دے بھی
تعاملی جو سبب بڑھنے تو پیارے محبوب تے پیارے غلاموں یقین رکھے رب جیڑا کوئی ساری قسمت تے لکھے وہ مل رہے والو بندہ بے چین نہ تھی سی بے قرار بے پریشان نہ تھی سی نصیحت کا تیجا ہوتے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاۃ والسلام علیہ آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ أَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا اپنے ہمسائے کا خیال کریں تو کامل ایمان والا سبحان اللہ میرے ہمسائے کو نہیں ستانا ہمسائے کو اوکھا نہیں کرنا ہمسائے کو ظلم نہیں کرنا ہمسائے کو پریشان ہمسائے کا خیال کرنا ہمسائے کے رشتہ دار ہیں وہ ترائے حق دے کے مسلمان ہیں ہمسائے ہے وہ رشتہ دار دے رشتہ دار نہیں والوں دے دو حق ہیں جے کر ہمسایہ کافر ہے بڑا اندر ایک حق ہے ہمسایہ مومن دکھے میں لگامے کافر جو ہے نا وہ دی مدد کر ہمسایہ دا خیال سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دے جڑے موتی عطا فرمائے ان دے چوتھا موتی آپ نے فرمایا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد پر الناس ما تحب لنفسک جی میں اپنا فائدہ چاہنے ہر مسلمان ارادے متعلق کہ یہ چنگا خیال رکھے جی میں اپنی بھلائی اپنی اچھائی چاہنے نا ہر مسلمان نال میں اچھا سلسلہ نیک لیا کیا سبحان اللہ پیارے محبوب دے سونے غلاموں نصیحت کا پنجویں کا اللہ دے محبوب نے فرمایا ولا تکثر الضحکا فإن کثرت الضحک تمیت القلب زیادہ ٹھٹھا ماحول نہ کریں ان دی وجہ نال دل بھوندا تھی ویندے یہ نصیحت کیتی پانچ موتے سبحان اللہ پلے کو دے کے کہنا جی سبحان اللہ سبحان کیا ٹھیک ہے تقریر توجہ نال سماعت فرمائی کرو پیارے محبوب تے پیارے غلاموں یہ تمہید نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی شان مصطفیٰ زندہ باد استاد العلماء زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا کردار کی آمد مرحبا نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرم نوازی جو پہلے بھی چند دن پہلے بھی ملاقات ہو گئی الحمدللہ حاضری نصیب تھی حاضری نصیب تھی قاری صاحب بھی آئے بیٹھے اللہ خوش رکھے اللہ ہمیں سلامت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آج دے دین دیا برکتہ نصیب فرما میرے کیا ہو آمین 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 پیارے محبوب دے پیارے غلاموں اپنے دنیا آمن کا مقصد کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان اللہ تعالیٰ دی سنا اللہ تعالیٰ دی بات خوش بخت سعادت مند وہ مسلمان مرد عورتاں بارک اللہ جڑے اللہ تعالیٰ دی یاد وچ وقت گزرے سبحان اللہ مسافر بن کے آئے ہیں سفر کر کے یہ چوتھے ملک کے بیٹھے عالم ارواح کا اپنا سفر شروع تھے دوجا ملک والا ایسے والدی سلطے کنڈ دے دے تریجا ملک کا والدہ دے شکم دے دے یہ دنیا چوتھا ملک پنجواں ملک کے عالم برزخ مرن دبا وال صدیاں گزر ہوئے سے قبرہ دے صدیاں گزر ہوئے سے اور چھواں ملک کو سی والا حساب و کتاب تے ایندہ نبی صحیح غیب دیا خبران دیتی گئی سبحان اللہ آنکھوں دا میں سنواما سبحان اللہ سبحان اللہ سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ استاد العلماء نبی صحیح اپنی امت کو آمن والے حالات ہی آپ رسائی دیں خوش قسمت جنہاں کو قرآن کا علم نصیب تھی جنہاں دی اولاد کو حدیث کا علم عالم بنے تو ایک صاحب سارے دوست ہیں آکھے چودھری صاحب جینا ہے اپنے پال کو
آکے مفتی صاحب میں 16 جماعتیں پڑھا کی تھی سبحان اللہ کتنی 16 جماعت 16 جماعت پوتروں کا سامنے بیٹھا میں کہا بیٹا الیاس نجاست خفیفہ کے کو آتی یہ طہارت مسئلے جانا مسلمان کو ضروری ہے نا نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے وہ حیران تھی تو میں نے دیکھی آگے استاد جی یہ کوئی کو بتا وہاں میں قرآن کی آیت پڑھی تھا میں کبھی 16 سال تو لائی ہوتے پڑھائیں علم دے محنت کی تھی ہوتے بڑے بڑے ہاں مہنگے ٹیوشن فیساں تے ابے نے برداشت کی تھی یہ قرآن دی آیت ہے دا ترجمہ تے ڈر چا آخر سے یہی میں کو کوئی عقائد دے فقہ دے مسائل قدیم کے کو آدھے اللہ دی ذات قدیم ہے کیا مطلب ہے حادث کے کو آدھے یہ عقائد نالے دا تعلق ہے آخر سے میں کو خبر تو میں انہوں کو توجہ صرف یہ امام مقصد ہے جو اتنی عرصہ دنیاوی تعلیم دیتا خرچ کیتے ہی بات کو تو میری گزارش ہے کہ دین والے پاس ہلا سبحان یہ دنیا دیا جتنی ڈگریاں نے قبر دے بارو بارو کام آسا قبر دے اندروں کیلی ڈگری کام آسا وہ قرآن آ گیا حدیث آلی آسا دین دا علم اپنی اولاد کو چنگے رستے دے لا پیارے محبوب تے پیارے غلام میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے یہ کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے حالات دسائے آپ نے ارشاد فرمایا لا یاتی ین علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا فإن لم یاکلوا اصابهم من بخاری میری امت ایک ایجا زمانہ ہی آسی سود کا کوئی بچی کا ہے اللہ کیا بیٹھے سن دے سود کا کوئی بچی جے ڈائریکٹ نہ کھاسی تا انڈائریکٹ ڈائریکٹ تے انڈائریکٹ سن دے بے نا سود کا تے ایک دن کوئی سود دا کھاوے نبی سے فرمایا کہ درہم یاکلو رجلو ربا سود فرمیدن 36 باری زنا کرن زیادہ گناہ ہے جڑے لکھاں روپے کھاندے پے نہ بدلا کے ورڈ سو اولاد چنگی بڑسی اولاد کو پیو ماں دی سنان ہو سی اللہ دے ولیاں دی سنان ہو سی دل وچ نبی سن دا پیار پیدا تھی سی وڈو وفادار بن سن جڑے سود جو کھا سن پیارے محبوب دے پیارے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہہ دے اتے آکل الربا جڑا سود کھانے والا وموکلہ سود کھوانے والا وکاتبہ لکھ پڑھ کر دے دیون والا بینک دے اندر نوکری کر کے لکھن والا سود دے کاغذ بناون والا ان کو تے لعنت وشاہد ہے جڑا گواہ بنن والا انہاں تے لعنت دسو حالات کیا تھے میں امت مسلمان حال خراب ہے کہ کہنا اللہ کے محبوب پہلے ارشاد فرما اے آمن والے حالات آپ نے فرمایا ان الدین بادا غریبا سیعود کما بادا دین آیا شروع وچ غریباں دے اندر سبحان اللہ شروع وچ کلمہ زیادہ پڑھن والے کون غریب آخر وچ غریب ہے زیادہ غریب ہیں سبحان اللہ مسلموں تے کون کھڑے عیداں کون پڑھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سن دے پہلے قرآن حدیث کا ترجمہ جاننے والے کون سبحان اللہ مدرسے کے اندر حدیث پڑھانے والے کون سبحان اللہ ترجمہ تفسیر پڑھانے والے کون غریباں دے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ پیسے والے دولت والے پاسے وہ پے پاسے ایک پیر صاحب نال میں تھاوں سفر کیتا خانقاہ شریف دے میں ایسے پیر صاحب یہ مرید تواڈی خدمت کرے جن آندے وے بوہر دے دین کھٹ بستر تاکی زیورات سونے دینی ایک کول خانے دے یہ کہ کہنا یہ اپنا پیسہ دے مدرسے دا نہ آپ ہوتا والا تو میں ایسے والے بار کتنا پڑھ دے میں آخر لگے وہ باہر دے بول کے پڑھ دے کہیں کو عالم پڑھا کہنا سی وہ نوکری انہاں دی تھے پاکستان ہے جنہیں باہر لگے سالے کو لے کر یہاں سنیاں دی تھے تو پیر صاحب کو پیسے تے پیر دا پوتر عالم
تے جڑے عالم ہن بزرگ ہن سبحان اللہ یہ مدرسے کہیں بنائے پیراں نے بنائے اور پیر عالم ہن جڑے حالات ہیں الا ماشاء اپنی خوش بختی ہے نسبت انہاں نال جڑے قرآن نال پیار کرن سبحان اللہ حدیث نال پیار کرن والے لوگوں کو لنگر ہی پیش کریں گے اور مدرسے ہی بڑھائی بیٹھے سبحان اللہ پیارے محبوب تے پیارے غلام الدین غریباں چایا تے راسی غریباں رہے غریباں حالات اللہ سے صحیح اولاد کو نصیب فرما دے آمین مل کے آپ کو آمین آمین نبی سونے کا سونا فرمان آپ نے فرمایا حالات ایجے تھی ویسے میری امت دے آپ نے فرمایا وقت بہم مختصر علم اٹھا کی دا ویسی نبی سے فرمایا علم اٹھی ویسی سن دے بیٹھے بے یہ حدیث پاک اچھا یہ دسو اکے کرو سکول کالے تھوڑے نہیں زیادہ ہے دسو بے سکول کالے گھاٹے زیادہ ہے نا مدرسے کتھائیں ہوں دیا ہندوستان ایک پڑھن میں دیا علم قبلہ عالم صاحب ہندوستان گیا دہلی حضرت محمد الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ وہ دہلی اچ پڑھن گئے نا اللہ کے محبوب نے فرمایا علم اٹھی ویسی تو ہون علم زیادہ ہے یا علم گھٹ گئے بظاہر کعبہ دے دیں لکھن پڑھن والے لوگ علم لیکن جیویں انگے خوف خدا دے لوگ اخلاص والے لوگ انہیں کمی ہے علم تے کو آدھن جے نال عمل بھی ہوئے اخلاص بھی ہوئے مطلب ہے نا قرآن حدیث کا نور سینے دے اندر ہوئے قرآن نال پیار ہوئے صحابہ قرآن دا ختم کوئی ایک ہفتے کریا کوئی 2 ہفتے کئی مہینے دے اندر جے زیادہ دے کئی ایجے بھی روزانہ ایک ختم قرآن مجید دی تلاوت قرآن مجید دے معنی کو جانا والے حدیث کو جانا والے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو نبی سے فرمایا ہے کہ یہ تھا دور آسی فتنے بہم پیدا تھی فتنے ہون جلے دور چاپا بیٹھے ہیں فتنے ہیں کہ کہنا جیڑا بھی کہیں کو کوئی گمراہ کریں دے نہ اسلام دا کھین کے نہ قرآن دا دین دا نہ کھین کے کئی قسم تھے اور کئی ایجن بھولے بالے انہاں فتنیاں دا شکار تھی ترائے فرار میں نسامہ تو آپ توحید دا نام کھین کے اللہ دی توحید اللہ وحدہ ہو عبادت دے لائق اللہ دی ذات ایک دور کے اندر لوگاں ایمان کی نام توحید دا گن دیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تیرے نبیاں دی توحید کرے دے کتابوں کے اندر لکھ دی تو نے کوئی نبی ولی ہے اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے اڈو اللہ کی توحید اڈو نبی دی تذلیل توحید حالانکہ اللہ کی توحید کا اے مقصد ہے بیا فتنہ دعویٰ حب اہل بیت دا اہل بیت دی محبت دا دعویٰ تے صحابہ نال بغض حالانکہ اہل بیت کی محبت دا مقصد اے کہنا کیونکہ صحابہ اہل بیت آپس سے چیر ہو سکا روحان فیض نبی سے کروں کی دا بھی آئیں کہ برعکس ایک فتنہ کہ صحابہ کی محبت دا دعویٰ اساں صحابہ کو منن والے انہاں دے سینے وچ مولا علی سنگ دا بغض حسنین کریمین سنگ بغض اہل بیت نبی سنگ دی اولاد دا بغض یاد رکھو حب اہل بیت دا دعویٰ کرے ان دے سینے چ بغض اہل بیت ہوئے اے سینہ ہی پلیت ہے سن دے پہ اور حب اہل بیت دا دعویٰ کرے سینے کے اندر صحابہ دا بغض ہوئے اے دل دماغ ہی پلیت ہے وہ بھی جھوٹا پاک سینہ دماغ وہ ہے جنت حب اہل بیت بھی ہوئے حب صحابہ بھی ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ابن استاد صاحب قبلہ عالم صاحب فرماتے ہیں شکر خدا کے سنی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں سنی ہوں رافضی میں کہنی معتزلی کہنی میں سنی ہوں سنی کہہ کو آتے ہیں جب کو سارا نال پیار ولیاں نال پیار امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل جتنے اللہ کے محبوب بندے
دل سب نال پیار سب دا وفادار پیارے محبوب دے سونے غلام ایک بیا فتنہ انہاں کو آدم پرویزی آپاں دا بیٹھے نا دیہات اے شہر پڑھے لکھے لوگ راکھس دے سرباہ وڈیاں بلائیں پئیں ایک ایجا فتنہ ظاہر تھیا وہ آخر اساں صرف قرآن کو مننا ہے حدیث کی ضرورت ان فتنے کو کیا آدم پرویزی فتنہ آخر تساں یہ جڑے جمعہ دی نماز اتنی رکعتاں ظہر دی 12 رکعتاں عشاء دی 17 رکعتاں آخر دی لوڑ ہی کہنی اساں مننا ہے قرآن کو قرآن صلاۃ دا معنی عربی لغت جلے اساں چاہ دے نے صلاۃ دا معنی دعا ہے وہ آدھے نے کیاں رکعتاں تے کیا نماز کہے لے اٹھی کھڑے تھی دے کہے لے سیدھے تے کہے لے کمبے تے سجدے ایک عبادت جو مذاق بنے نے آدھے بس دعا منگی رکھو بھامیں ہاتھ اٹھا کے تے بھامیں ہی واقعی الصلاۃ سات سواری جو اللہ فرمائے نماز وہ آدھے نماز دا معنی یہ نہیں جڑے تو سائے رکعتاں کہ ایسا حدیث کو تو مننا یہ کو کیا دن اہل قرآن نہ سونا رکھونے تے اندر رہا یہ جی میں اندرو شراب ہوئے تو تو لیبر چلاؤ یہ کیڑا شربت ہے شربت خلاد ہے اندرو ہوئے سنے پہ یہ میں نہ سونے بیا ایک نام اہل حدیث دے اور منکر فقہ دے امام اعظم امام شافعی امام مالک یہ بھی فتنے ظاہر تھے پیارے محبوب تے پیارے غلاموں ہون جڑے حالات کیڑی شاید دی کمی ہے علم دی کمی ہے عمل دی علم دی بھی کمی ہے عمل دی بھی کمی ہے اخلاص دی بھی کمی ہے ہر شعبے کے اندر جو قیامت کا وقت نیڑے آندا وے دے نا یہ ساری چیزاں پیچھا پیا وے ایمان دا نور بھی پیچھا پیا وے دے علم عمل ایک اوٹا ایجا وقت آسی نبی سے فرمایا دین جڑا نا مدینے پاک جاؤ دین نانگ اپنی کھوٹا لے پاسے آپ نے نسی بڑھ دے دین کٹھا تھی کہ مدینے پاک وہاں جلے دجال آنے نا دجال ان دیا تیاریاں تھی دیا کہ دجال تھی دجال جلے آسی تو مدینے پاک جو داخل نہ تھی سکتی 7 بار دروازے ہو سے ہر دروازے ہوتے وہ فرشتے کھڑے ہو سے آمد کی کوشش کرے سی فرشتے ہوں دا متھاڑ بھوان چھوڑے سی وہ مدینے پاک کے زلزلہ آسی جلے زلزلہ آسی نا زمین میں کب سی تو جلے حسن کھرے ہوتا مدینے پاک کو چھوڑے سے کھائے تو جلے حسن نہ کھوٹے جلے زمین حل سی نا وہ سارے مدینے پاک کو چھوڑ دے ہو کہنے نال میں رل سے وہ دجال نال میں رل سے دجال دی پارٹی شامل تھی سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے تو دور ہو سی دیگر تھی نماز دا ٹائم تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کرو تلے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے تے آپ مسجد دی چھت دے آگے فرمیسن امام مہدی رضی اللہ عنہ جو پوڑی چواؤ صاحب تلے رہا سبحان اللہ ایسے اتو تا آگے وے آسمانہ کو فرمایا او حکم جہان دا بیا پر جلے آپ آسن مسیح تھے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرے سنسی آؤ مسلح دے نماز فرمایا آج نماز اسم توڑے بچو بڑھ سبحان اللہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سیدے ہم نام انہاں دے والدین دا نام بھی وہ جڑے نبی سیدے والدین دا نام اور انہاں دی سنیان سب تو پہلے اللہ دے ولی کرے تھے جلے طواف دے کرے تھے تے ایک ہی میں جھوٹی خبر بھولتی جو دجال آ گیا مشکات شریف دی حدیث ہے نبی صلی اللہ علم غیب بیٹھا دسینا نبی صلی فرمایا اون ویلے 10 مسلمان گھوڑے تے چڑھ کے دجال نال مقابلہ کرن ویسے جلے افواہ پھیلسی میں نبی انہاں دے گھوڑیاں دے رنگ ہی جاندا سبحان اللہ سبحان انہاں دے نام جاندا انہاں دے قبیلے کو جاندا اے اللہ تعالی نے نبی صلی کو علم ہے سبحان اللہ قربان ہو جا سنیاں دے مقدر علم غیب عطائی نبی صلی کو اللہ نے عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار بنا کے بھیجا پیارے محبوب تے سونے غلاموں ایک گال آمن والے حالات نبی سے دسا گئے دین اتے عمل کرن اتنا اوکھا سی جی میں بھا دے انگارے تلی تے جاؤں اور پوتر دی شادی کر دین دی شادی کر میں جی میں دین تے کو دے تے ورنے نال دیکھ تے کو ہمسائے کیا رشتہ دار زبان نال کیا تیر مرے سے ہوں تو
دی لڑکی والا گھر اتھے ڈیک چل دے گئے فوج تے گندے گانے نال ہمسایہ بیمار ہے جو کچھ بھی ہے بے حیائی والے گانے نبی سے فرمایا جی بارش آندی ہے تے زمین جو سبزہ اگدے جتھے گندے گانے چلتے ہیں اتھے کہ دل دی زمین کے اندر منافقت دے پودے ظاہر تھے ایک شخص پوچھا گیا رسول اللہ نماز ہی پڑھ کے دے گندے گانے سن دے فرمایا لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ میری نماز دا کوئی اعتبار نہیں میری نماز دا کوئی اعتبار نہیں گھراں دے ماحول کو صحیح بناؤ گھراں دے ماحول نبی سے فرمایا ہے کہ ایک وقت آسی کافروں دے مقابلے چ میری جڑی امت ہے نا یہ ایویں تھی ویسی لوڑ ویسے جی میں پانی دے سیلاب دے بکا یا رسول اللہ امت والی تھوڑی ہو سی فرمایا تھوڑی کہنا ہو سی تعداد ڈھیر ہو سی لیکن کھوکھلے بن ویسے ایمان کمزور انہیں کو ایک بیماری لگ ویسی ان بیماری دا نام ہے وہن دی بیماری یا رسول اللہ وہن دی بیماری کیا فرمایا دنیا دے لالچی بن ویسے جیڑا لکھے سی نہ کو پیسے لکھا دولت دے کے نا دنیاوی لالچ دے کے ول انہاں دی مرضی جیڑا کو جنہاں کو کام کرا تعلیمی نصاب دا بیڑا غرق کریں اپنے ملک دے نظام کو خراب کریں پر باہروں پیسہ ملنا چاہیے وہ پیسہ چاہے جیسا کیسا حلال حرام دی تمیز حلال حرام دی تمیز اٹھی ویسی بھی آئے موت کو وہ درسن تے جڑے نبی سائیں دے صحابہ ہن اپنے اکابر ہن وہ موت کو در دے انہاں کو یقین ہے موت دا وقت مقرر ہے موت دا وقت ایک 15ویں صدی ہے ایک فتنہ نہیں یہ دنواں تو سینکڑے فتنے ہیں کلمے کو لوگ بدلائی کریں اب کلمہ کیویں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اذانہ کو بدلائی کریں کلمے بدلائی کریں یہ ابو محرم شریف کا مہینہ آدھا پہلا یہ واقعہ کٹا پیش آیا 51 سال بعد کربلا دا واقعہ یہ دے جھوٹے سارے ان پڑھ لوگ بیان دے نال اٹھی دے باندھے او کئی دین دے مسئلے بنائی کریں حالانکہ دین پہلے مکمل تھی گیا اليوم اکملت لکم دینکم قرآن مکمل دین مکمل اور محرم شریف دے اندر کیا کوتے ایک دفعہ کہیں پوچھا سی وہ گاؤں دی سالی تھی بنا رہی ہے آکے دی محرم شریف کراؤں یا نہ کوئی ہے مسئلہ یہ محرم شریف دے اندر تے کھٹا کو الٹا کوئی ہے شرعی مسئلہ یہ کوئی شرعی مسئلہ محرم شریف دے اندر پیارے محبوب تے پیارے غلاموں فضائل شہادت اہل بیت دی عظمت دا ذکر اور بیت مولوی صاحب فتاوی رشیدیہ لکھے آکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نام دی سبیل شربت دی یہ لان جلے نا یہ کھیر دی آکھے حرام ہے کون ہاں مفتی ہاں کتاب چلے کے گئے یہ شربت یا کھیر دی سبیل لان آگے تو ساں چلے جو دے کہ کہنا ثواب تھی کہ سارا اذا کثرت ذنبوں کا فسق الماء گناہ چوکھے تھی وجن تب پانی پلایا کر سارا اپنا کاغذ کی مسئلہ ہے ہاں اچھا چلو میں اچھا توجہ ہے بھائی سبحان اللہ اچھا یہ سبیل رانی ثواب ہے لنگر پکانا ثواب ہے ائمہ اور شہداء اہل بیت دی بارگاہ دے اندر نذرانے پیش کرن انہاں دا ذکر خیر صحیح طریقے نال کرن یہ صحیح باقی من گھڑت تے غلط ہو گناہ تھی کئی بار سارے لوگ جڑے نا اگلا مہینہ ہے نا یہ لُدھے چیزن کئی سنی پوج ویندے کھاون پیون پوج ویندے کئی نات خانہ کو ڈٹھے لُدھے اوہی پوج ویندے اور ضلع بدلایا چا صوبہ بدلایا چا تو بلا وہ تھی آ ایک دوست آ کے میں کو فون کیتے نے فلاں جا دے میں پھلے آواں میں جو گیا اٹھے وہ سارے سنیاں دے نات ہاں کالیاں قمیضاں پاتیاں ہویاں تے شیعاں دی محفل تھی میں آکھو نیت تے مارے ہوئی دے کیویں آکھے کو پیسے آکھے چنگے ملتے ہیں سنتے پہلے اپنے عقیدے دی پرواہ پیارے محبوب تے پیارے غلاموں جڑا صدیق اکبر دا دشمن ہوئے تیرا لگدا کیا ہاں حضرت عثمان غنی دا جڑے سینے پیار کہیں موت آمنی نبی سید متھے لگ رہے نا عقیدہ مضبوط ہوئے پکا ہوئے پر فتن دورے اللہ دے محبوب نے اپنے غلاموں
شاگردہ کو سمجھایا، ائمہ نے سمجھایا، سیدی اعلیٰ حضرت متعلق زیارت تھئی انہیں کو حضرت پیر جماعت علی شاہ سے جنہاں پاکستان بنانے انہوں کی بڑی خدمات ہے، اللہ دے ولی انہوں کو غوث پاک نے زیارت کرائی۔ آپ نے فرمایا ہندوستان کے اندر بریلی شریف کے اندر امام احمد رضا خان میں غوث پاک کا نائب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا حضور غوث پاک نے ور سید پیر جماعت علی شاہ گئے آنو تھا بریلی شریف انہوں کو ملن واسطے۔ آپ نے جڑے وال کلام لکھے کتاباں نبی سنگ دی نعت لکھی نے، آپ جلے پیر جماعت علی شاہ سنتے ہیں تے اکھی جو نیل لوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمے دیا یار اے شعر اعلیٰ حضرت دا وال وال سنا، اور ایک سیدی اعلیٰ حضرت دا شعر ایک سنا وہابی نے آخر لگا یار میں کو بڑا شوق ہے جو اے شعر وال وال سنا۔ سبحان اللہ۔ اور 55 علموں دا ماہر جوان سیدی اعلیٰ حضرت عظیم اور برکت رحمت اللہ علیہ ان دور کے اندر بہت بڑا فتنہ ہا اور مقابلہ کرنے والا ہی وہ جوان ہا، تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے، اور امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر فتنہ اکبر بادشاہ دین الہی انہوں جڑا کوئی آویا اکبر کو ملنا تھے آکھیا اللہ اکبر اللہ، اور نوے نوے دین دیا انہیں رسمہ انہیں مقابلہ کہیں کیتا عالم ربانی امام شیخ احمد ربانی مجدد الفسانی نے جیل 2 سال آپ رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی جہانگیر بادشاہ، آپ نے اللہ دے محبوب نے افسوس فرمایا اتنے عظیم بندے کو جیل بند کر دیتے۔ آپ بول گئے آخر اے امام ربانی جیل کرو باہر آؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں جیل کرو باہر نہیں آتا، جتنیاں مسیحتاں ڈہائیاں گئے نے بڑھائیاں مجھے، سبحان اللہ۔ اور جتنے غیر دینی غیر اسلامی قانون تے دفعات بڑھائے گئے نے سارے ختم کیتے وجہ تاں میں جیل دو باہر۔ سبحان اللہ۔ اور امام مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ امام ربانی نے کلے ہو کے جڑے مریدان دے نال مل کے پیارے محبوب دے غلاموں آپ نے اس دور کے اندر وہ فتنے دا مقابلہ کیتا، اور غوث پاک کے دور کے اندر صحابہ کو سب کرنے والے لوگ دہریے قسم دے لوگ کئی ہن، آپ نال مقابلہ کرنے والے غوث پاک نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ جہاں بیت المقدس فتح تھیا ہوا اتھے سب تو پہلے بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے اندر جنہاں خطبہ دیتا ہوا وہ غوث پاک دا شاگرد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی دی فوج دے اندر جڑے بڑے بڑے افیسر ہن اور انہاں دے سردار ہن وہ غوث پاک دے شاگرد ہن۔ سبحان اللہ۔ تے پیراں نے بڑا کام کیتے غوث پاک، آپ پتہ یاری دا پھت کھا کے آدھے سمجھتے ہیں یہ غنیمت یہی باعث برکت ہے، یہی خبر ہونی چاہیے یاری والے پیر دا علم کتنا ہو۔ سبحان اللہ۔ 33 سال جوان عالم بڑے دا رہ گئے، کتنے سال ہے؟ 33 سال، ہر سال 3 ہزار عالم آپ نے تیار کیے، ہر سال 3 ہزار عالم، اور مشکل تو مشکل مسئلے ہمیں نا غوث پاک کی میں منٹا حل فرما رہے ہیں، قرآن کے ماہر حدیث سے ماہر قبلہ عالم سے ساری زندگی بہ کے بڑھایا۔ بھائیو آخر تھے عرض کرے دا پیاں جو فتنہ والا دور مہربانی فرما، این دور ایمان کو بچانا ڈاڈا دکھا تھی، متا آنکھوں سا پڑھا لکھے ہیں، بے شک دنیاوی ڈگریاں توڑیاں جتنی ہیں اللہ تو آپ کو ترقی نصیب فرماوے، اللہ رزق برکت فرماوے، لیکن یاد رکھو جے کر قرآن حدیث دے اصول نہیں سمجھے نا تاں والے ہر لٹریچر کو پڑھن فائدہ مند کہہ نہیں، ہر قسم کا لٹریچر پڑھ سو بلا اپنے آپ کو بچانا ڈاٹا، لکھی حدیث کھڑی ہو سی لیکن ترجمہ صحیح، حدیث ہو سی لیکن وہ منسوخ ہو سی، تو آپ کو خبر ہی نہیں لگنی جو ایک کیا تھیا کھڑے۔ آقا تو بیٹھے نا 15ویں صدی صحابی دا پوترا نا آنے حضرت فراد چھوٹی مردیاں سیرچ درد تھیا نبی سنگی جھوڑی جو صحابی بلا یا رسول اللہ میرے بار کو دم تا فرما ہوتا، نبی سے ایک تھے کہ میں ہاتھ رکھ کے میں دم فرما، سیر کا دردی ختم تے نبی سنگ دے ہاتھ مبارک دی برکت رہا، اتھے ایک نورانی وال ظاہر تھی، صحابہ ان کی زیارت کرانا دیا، آدھن فراد بیٹا تو کتنا خوش قسمت ہے، نبی سنگ دا ہاتھ مبارک لگے، نورانی وال،
کچھ عرصے تو بعد جنا وڈا تھیا البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھے اے خارجیاں دی محفل وچ ونجن پے خارجی لوگوں دی تقریراں سنو تے اے صحابی دا پوتری خارجی بن گئی اے ابے کو بڑا غصہ آیا رسیاں بدھ کے نا کمرے دے اندر بند کر دتے رسیاں جکڑ کے حضرت ابو طفیل کو سڈ آیا جو میرا پوتر دا عقیدہ خراب تھی گئے گمراہ تھی گئے کہ کو سمجھاؤ کہ واپس آنے اپنے عقیدے ہوتے جلے صحابی رسول آئے کو سمجھے دیں جلے یہ سمجھے دیں وہ ابو بولے دیں ور دلیل دیں وہ ابو بئی دلیل دیں چوپ آخرت تے جلے وہ بڑا نا خارجی عقیدہ دا خراب تھیا نا وہ جڑا وال آئی نا وہ گم تھی وہ وال جڑا نا اڑ گیا متھے دے جڑا صحابی رسول سمجھے دے بیٹھے پوتر کو ہو عقیدہ صحابہ والا اے خارجیاں والے عقیدے کو بچ من ورنہ ادا قبر وچ اندھیرا ہوسی آخر فرمائے نے تیری مرضی مان نہ مان جدا دا تو خارجی بنے نا تیرے چہرے تے او نور ہی نہیں رہیا تے تیرے متھے اتے جڑا ہے کو فال چمکدا ہا او کدے گئے جے اے عقیدہ صحیح ہو گیا اون ویلے اون جوان کو سمجھ لگی آخر چاچا میں توبہ کر جب نے توبہ کی تھی سی نا ابن کثیر لکھ دے واگی میں ہوا اڑتے اڑتے اودے متھے دے لا سبحان اللہ سچا عقیدہ پیارے محبوب تے پیارے غلاموں آپا کون ہیں صحابہ کو اہل بیت کو منن والے تو پیارے محبوب تے پیارے غلاموں علماء جو محققین ہیں انہاں دیاں کتاباں لکھیاں ہوئیاں علماء نال رابطہ گھر دے اندر دین دا ماحول مسجدی کو آباد کرنا بچیاں کی تربیت کرنا یہ اپنے واسطے ضروری ہے اور کئی سنی عورتاں یہ گمراہی والے پاسے آدھر پاسے گھوڑے دے تلو لانگ اولاد تھی یہ اگلا مہینہ سن دے پہ نا یہ بہت بڑی گمراہی ہے کیا ہے اور کئی بیٹھے اندروں ہی کالے باہر ہوئی کالے شیعہ کرے شیعہ کو پیر بڑائی ہوئے بڑا کیا دن پانی پہمیں گندہ ہوئے تو پہمیں صاف ہوئے بھات ابھی سمیں دے اوڑو تا گندہ پانی منی بیٹھے ہو کو تو بلا وہ کو پیری بنائی بیٹھے وہ کیا کریں گے صحابہ دے نام لے کے دے دے میں باج سڑا ہے اپنے عقیدے کو آپا کون ہے سنی ہے کون ہے اللہ تعالیٰ 5 وقت دی نماز نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ قرآن مجید دی تلاوت دا ذوق نصیب فرماوے جی میں اپنا سونا عقیدہ ہے کوئی رشتہ داراں دی وجہ نال گل گئے کہیں اولاد کو بے پاسے جو بھیجے خراب تھی گئے اتھا ایک شاہ صاحبان ہیں میرے کو جدا میں اسے پڑھے نام نا اتھا ایک شاہ صاحبان ہیں تے افسوس کریں جان آخر لگیا کہ مولوی صاحب میں فلاں مدرسہ کروڑ ایک بڑا اتھے اپنے بال کو میں کو رکھوں نے پڑھائی دا کی ان میرا بال اتھو مولوی بن گئے وہ جیت مانے یزید دے تعریف کرے اسا سید ہیں امام علی مقام دی تعریف نہیں کرے دا کہیں نہیں کرے دے یزید دی میں کو بڑی تقریب تھی دیئے میں ان کو جواب دے وہاں میں کو قابو نہیں دے دا تو یہ تو میں شاہ سے پہلے سوچو مرن تو بعد جو تیرے جنازے تے جھگڑا تھیا کھڑے دعا سن دے پہ نا پیارے محبوب تے پیارے غلاموں نبی سیدی آمد دی خوشی دے اور نبی سیدی عظمت صحابہ دی عظمت صاحبو چاہیے اپنی اولاد دی تربیت گھر دے اندر دین دا ماحول اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یہ دعا ہے اللہ کلمات قبول و منظور فرمائے وما علیہ